سنا رہا ہوں کہ پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں سے بھی تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت تحفظ کا ترمیمی بل پاس ہو چکا ہے۔ کہو الحمدللہ، بلند آواز سے کہیے۔ لیکن کچھ شر پسند، کچھ تبرہ ایجیٹیشن جماعتوں اور پارٹیوں اور ان کے سربراہوں کو بڑی چبھن ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر یہ بل کیوں پاس ہو رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ ہزاروں کمزوریوں کے باوجود انہوں نے پاکستان کے قیام امن کی خاطر تحفظ ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اطہار کے ترمیمی بل کو پورے بھار کے ساتھ پاس کرا کے انشاءاللہ العزیز اسے اب وقت ہے سینٹ میں بھی پاس کرانے کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح یہ بل سینٹ سے بھی پاس ہوگا۔ لیکن پاکستان کے تین بڑے شر پسند ہیں اور تینوں نقوی ہیں جو اس بل کی بڑی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک لاہور کا نقوی ہے جواد، اور ایک کراچی کا نقوی ہے شہنشاہ، اور ایک پنڈی کا نقوی ہے ساجد۔ ان تینوں نقلیوں نے، نقوی تو نہ ہوئے نا، یہ تینوں نقلی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سپاہ صحابہ والے چند بنو امیہ کے افراد کو اصحاب میں داخل کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نقلیو، تم تو کون ہوتے ہو یا ہم کون ہوتے ہیں صحابہ میں بنو امیہ کو شامل کرانے والے؟ یاد رکھو، بنو امیہ کے افراد کو پیغمبر کے صحابہ میں رب نے شامل کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے فرد ہیں، رب نے صحابہ میں شامل کیا۔ حضرت ابو العاص میرے پیغمبر کا بڑا داماد بنو امیہ کا فرد ہے، رب نے صحابہ میں شامل کیا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، نبی کی بیوی، بنو امیہ کی عورت ہے، رب نے صحابیات اور اہل بیت میں شامل کیا۔ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ کے فرد ہیں، رب نے صحابہ میں شامل کیا۔ یاد رکھو نقلیوں، نقویوں، جھوٹوں، تبرے بازوں، جن کو اللہ قرآن میں بیان شانے کر کے انہیں جنتی کہہ چکا ہے، صحابہ میں شامل رب کر چکا ہے اور جنت میں داخل کر چکا ہے، تم جھوٹوں کے کہنے پہ صحابہ جنت سے نہیں نکل سکتے۔